السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستو آج کا ٹاپک بہت اہم ضروری میں نے انفارمیشن آپ کو دینی ہے، تو ہمارے کسان بھائیوں کے لیے یہ بہت ضروری معلومات ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے جو کہ آج کل ان زمینوں کے چکروں میں پڑھ رہے ہیں یا ابھی پڑھنے والے ہیں یا ان کو ابھی کچھ نہیں پتہ، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آج کل جو چل رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو بھی نہیں پتہ کہ یہ زمین کے جو کھاتے مسئلے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، اور یہ خطونی کیا ہوتی ہے، کھیوٹ کیا ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ آج میں آپ کو اس سے آگاہ کروں گا، وہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ تو زمین کے کھاتوں میں کھیوٹ، خطونی، خسرہ نمبر اور دیگر اصطلاحات کیا ہیں، اور وراثت کی تقسیم کس طرح ہے، یہ سب کچھ اب میں آپ کو بتانے چلا ہوں۔ تو ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ اگر ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو پھر آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ چلے گا۔ اس میں جو سب سے پہلے ہے نا، اگر پٹواری وغیرہ، اس میں جو لینڈ ریکارڈ کا جو خط ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں آج کل بہت زیادہ جو ہے نا معنی رکھتی ہیں۔ اور موضع، سب سے پہلے آ جاتا ہے موضع۔ تو موضع کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا یونٹ ہوتا ہے جو عموماً ایک بڑے گاؤں یا ایک سے زیادہ چھوٹے گاؤں پر کو جو ہے نا مشتمل ہوتا ہے، یا ان کو ملا کر جب بنایا جاتا ہے تو اس گاؤں یا ایریے کے نام پر درج ہوتا ہے، اس کو موضع کہتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو چیز آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں کھیوٹ نمبر۔ یہ کیا ہے؟ جب موضع بن جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں اور خاندانوں کے زمینیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی تقسیم مزید آسان بنانے کے لیے کھیوٹ نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ 100 ایکڑ ایک خاندان کے پاس ہے، اس ایک نمبر دے دیا جائے کہ فلاں موضع کا یہ کھیوٹ نمبر ہے جو فلاں خاندان کے ان حصے داروں کے پاس ہے، یا مختلف خاندانوں یا دیگر لوگوں کے پاس ہے، ان کی زمینوں کو ملا کر ایک کھیوٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کا نمبر تبدیل ہو سکتا ہے، جب کوئی زمین فروخت کرتا ہے یا ایسی کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ کی کھیوٹ کا نمبر بھی بدل جاتا ہے۔ اب جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے خطونی نمبر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ موضع بھی بن گیا، اس میں کھیوٹ نمبر بھی لگ گئے۔ اب کھیوٹ میں بہت سارے مالکان ہیں، کسی کے پاس 5 ایکڑ ہے تو کسی کے پاس 10 ہیں تو کسی کے پاس 2 ہیں، تو ان کو کیسے پہچانیں گے کہ اس کے کھیوٹ میں کون سے بندے کی کتنی زمین ہے؟ تو اس کے لیے ہر حصے دار کو ایک خطونی نمبر لگا دیا جاتا ہے۔ مثلا کھیوٹ نمبر 1 میں 10 ایکڑ زمین ہے اور 2 مالک ہیں 5-5 ایکڑ کے، تو ان دونوں کو الگ الگ نمبر دے دیا جائے گا۔ 5-5 ایکڑ کا جسے خطونی نمبر کہتے ہیں، یہ نمبر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جب کوئی اپنے حصے سے فروخت کر دے، کسی کو ایسی کوئی چیز یا تبدیلی ہو تو پھر کھیوٹ کا جو خطونی کا نمبر ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ ہے خسرہ نمبر۔ اب خطونی میں جو 5 ایکڑ تھے، جو ہم نے مثال کے طور پہ لیے کہ 5 ایکڑ، حقیقت میں اس کی تعداد جو بھی ہوگی، ہر ایکڑ کو ایک خاص نمبر دیا جاتا ہے جو خسرہ نمبر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جو خسرہ نمبر تھا یہ نمبر کبھی تبدیل نہیں ہوتا، چاہے کوئی فروخت کرے مگر کھیت کا خسرہ نمبر ایک ہی رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں کھیت کی چاروں طرف سے پیمائشیں بھی لکھی ہوتی ہیں کہ اس کی خسرہ نمبر کا جو کھیت ہے اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ ہے وہ ہے تقریباً ہمارے پاس آ جاتا مساوی، اسے شجرہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خسرہ، مساوی، شجرہ، یہ 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے۔ یہ موضع کا نقشہ ہوتا ہے، کہاں کس کا کھیت ہے، کہاں راستہ ہے، کہاں کیا ہے، سب اس میں درج ہوتا ہے۔ پٹواری کے پاس یہ نقشہ ایک کپڑے پہ بنا ہوتا ہے جسے لٹھا بھی کہتے ہیں۔ اب 6 نمبر پہ جو ہے وہ ہے جمع بندی۔ اس میں ایک موضع کے، کسی کھیوٹ کے، کسی خطونی کے، کسی خسرے میں کتنے مالک ہیں، سب کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ مالک کون ہے، زمین کاشت کون کر رہا ہے، ٹھیکے پر ہے یا کیسے ہے، زمین کی فرد بھی اسی رجسٹر کی تفصیل کی بنیاد پہ سب کچھ جاری ہوتی ہے۔ اب جو 7واں نمبر ہے گداوری۔ اب جس رقبے کے مالک ہیں یا مزیرے ہیں، اس رقبے میں کیا کاشت ہوتا ہے یا کیا کاشت کیا ہوا ہے، اس کی تفصیل بھی پٹواری درج کرتا ہے، اسے گداوری کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، زمین خریدتے وقت ہمیشہ جو خسرہ نمبر کی فرد کی بنیاد پر زمین خریدیں. مثلا فرض کریں ایک بندہ 2 ایکڑ کا مالک ہے، تو اس کا کھیوٹ نمبر 1 ہے اور اس کے 2 ایکڑ کھیوٹ نمبر 1 کی الگ الگ خطونی نمبر 5 خسرہ نمبر 50 اور دوسرا ایکڑ خطونی نمبر 10 میں خسرہ نمبر 100 ہے. آپ اس سے 1 ایکڑ خریدنا چاہتے ہیں اور وہ آپ جو پسند کرتے ہیں اس کا خسرہ نمبر 50 ہے، مگر اسے فرد اس 50 نمبر خسرہ کے نہیں ہے بلکہ پوری رقبے کی کھیوٹ سے ملتی ہے، جس میں وہ آپ کا نام 1 ایکڑ کروا دیتا ہے. تو اب قانوناً آپ کے پاس دونوں میں سے ایک خسرہ نمبر 50 اور خسرہ نمبر 100 میں آدھے ایکڑ کے مالک بن جائیں گے. اور اگر خسرہ نمبر 50 فرد ہی آپ کو دے گا تو اس کی بنیاد پر وہی ایکڑ پورا آپ کے نام لگے گا، بے شک وہ آپ کو یا آپ کا پسند کیا وہ خسرہ نمبر 50 ہی کاشت کے لیے دے رہا ہو. مگر مستقبل میں آپ کے بچوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں اس کے بچے کہیں آپ کا آدھا ایکڑ کہاں ہے، تو یہاں جو ہمارا وہاں ہے ہمارا وہاں جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ 2 ایکڑ کی مثال تھی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی زیادہ ایکڑ کے مالک سے زمین خرید لیں تو وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے یہ ایکڑ نہیں بلکہ کوئی دوسرا دیا تھا لہٰذا اسے کاشت کرو. یہ چیزیں خاندان میں میٹر کرتی ہیں، جب کوئی آپس میں بگڑتی ہے باتیں تو پھر یہ ہوتا ہے. تو شجرہ نسب کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں یہ بھی محکمہ مال کے ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے، قیمتی راز ہوتے ہیں. اس کے بارے میں پھر دوبارہ آپ سے بات کریں گے، یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں بنانی. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو میں ہے نا وہ میں آپ کو وراثت کی تقسیم کے بارے میں بتاؤں گا کہ وراثت کیسے تقسیم ہوتی ہے، وراثت کی جائیداد کے حقدار کون کون ہیں اور یہ کس طرح تقسیم ہوتی ہے. یہ بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. جو پٹوار خانہ ہے یا یہ جو پٹواری ہوتے ہیں، یہ تحصیلدار ہوتے ہیں، یہ جو AC وغیرہ جو لینڈ ریکارڈ جو ریونیو کے جو معاملات ہیں یہ سب ان کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں میں آپ کو پہلی بار بتاؤں گا. یہ ساری چیزیں آپ کو منظر عام پر آئیں گی. انشاءاللہ ویڈیو دیکھتے رہیے. اور نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ اسی پر ہوگی کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، یا ہم اپنا شجرہ نسب اگر معلوم کرنا چاہیں محکمہ مال کے ریکارڈ سے، وہ کسان اپنی زمین کی معلومات لینا چاہے تو وہ کس طرح لے سکتے ہیں. یہ سب کچھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل دیسی ولیج PK کو ضرور سبسکرائب کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، ہنستے رہو وستے رہو، خوش رہو، آباد رہو، شاد رہو.